السلام علیکم، ویلکم اینڈ ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ناولس کی دنیا۔ نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف، ہیئر پک کو۔ 3 دن بعد عدن دوبارہ دبئی بزنس میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا تھا۔ عدن کے جانے کے بعد تو حویلی بالکل مستجاب کے لیے ویران ہو چکی تھی۔ میں تو تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اب میں ساری زندگی تمہارے بغیر ہی رہوں گا مستجاب، اور یہ تمہاری سزا ہے۔ عدن حیدر آنکھوں میں شعلے لیے زبان سے انگارے چبا رہا تھا۔ مستجاب بار بار اس کا ہاتھ پکڑ رہی تھی، لیکن وہ بار بار اس کا ہاتھ جھٹک رہا تھا۔ میری زندگی میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ نہیں عدن، پلیز ایسے مت کرو۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ عدن سنگ دل بنا ہوا تھا۔ بڑی مشکلوں سے اسے رات کو نیند آئی تو اس نے ایک بھیانک خواب دیکھا۔ وہ چیخ مار کر اپنی جگہ اٹھ بیٹھی۔ اس کا سارا جسم پسینے سے شرابو تھا۔ عدن، بے ساختہ لبوں سے اس کے نام کی پکار نکلی تھی۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر تسلیم اور ربیہ اس کے کمرے کی طرف بھاگی آئیں۔ میری بچی، کیا ہوا ہے؟ تسلیم نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تو وہ بے اختیار رو دی۔ ماما، میں نے ایک بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ عدن کو کوئی مجھ سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ زاروں کی تار ہوتے ہوئے بولی تو تسلیم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ عدن کو تم سے کون چھین سکتا ہے مستجاب؟ اس کی جان بستی ہے تم میں۔ ربیہ اب اس کے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولی، نہیں آپی، بہت برا خواب دیکھا ہے میں نے۔ پاپا کی ڈیتھ سے پہلے بھی میں نے خواب دیکھا تھا۔ میرا دل بہت ڈر رہا ہے۔ وہ ایک نہایت ہی مضبوط لڑکی کو محبت نے اتنا کمزور بنا دیا تھا کہ وہ خواب میں بھی عدن کو اپنے سے دور جاتے دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اور اگر حقیقت میں ایسا ہو گیا تو یہ کیا کرے گی؟ یہ سوچتے ہوئے تسلیم کی بھی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ ربیہ بیٹا، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو، تسلیم نے ربیہ سے کہا تو وہ پانی کچن سے لینے چلی گئی۔ مستجاب، مجھے تم سے اس طرح کی بچگانہ حرکت کی امید نہیں تھی۔ کیوں خوابوں پر اتنا یقین کرنے لگی ہو؟ اتنی کمزور تو نہ تھی تم جتنی اب ہو گئی ہو۔ کاش میں یہاں پر آتی ہی نہ۔ تسلیم بیگم بھی رو دینے کو تھی۔ سب کا رویہ سوائے عدن اور ربیہ کے ان کے ساتھ بہت خراب تھا، اور وہ اس ماحول میں اپنی بیٹی کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ ربیہ پانی لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو مستجاب تھوڑا سنبھل چکی تھی، بے آواز آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ ربیہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میری جان، پریشان نہیں ہوتے، کل عدن آ جائے گا اور میں اس کے خوب کان کھینچوں گی کہ وہ تمہیں چھوڑ کر کیوں گیا ہے۔ وہ اسے پیار سے پچکارتے ہوئے بولی تو اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ آپی، خواب میں وہ مجھے کہہ رہا تھا وہ مجھے چھوڑ دے گا، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ مستجاب، ہوش کرو، اتنی کمزور تربیت میں نے تمہیں نہیں دی جتنی تم ہو گئی ہو۔ تسلیم غصے سے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے بولی، پلیز آنٹی آپ جائیں، میں اس کو سلا دیتی ہوں۔ کیوں اس پر بلا وجہ غصہ ہو رہی ہیں؟ ربیہ تسلیم کو دیکھتے ہوئے بولی، ربیہ تم جاؤ، میں اس کو سلا دیتی ہوں، میں آج اسی کے کمرے میں سوؤں گی۔ تسلیم بیگم نرمی سے بولی تو ربیہ کچھ دیر بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی تو تسلیم بیڈ پر اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ میری جان، تم میری زندگی کا واحد اثاثہ ہو، میں تمہیں دیکھ دیکھ کر جیتی ہوں، نہیں تو تمہارے باپ کی ڈیتھ کے بعد زندگی میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے پریشان مت کیا کرو۔ وہ اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی تو وہ بے ساختہ ماں کے سینے سے لگ گئی۔ ماما، میں عدن کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ بات جو وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھ کر نہیں کہہ سکتی تھی، اب اپنی ماں کے سینے میں منہ چھپائے ہوئے
آخر بول ہی دی۔ تسلیم نے ضبط سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ ٹھیک ہے، اب تم سو جاؤ، اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے۔ تسلیم نے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تو سو گئی تھی، لیکن تسلیم بیگم کی آنکھوں سے اب نیند کا دور دور تک نشان نہ تھا۔ دوسرے دن نیب والے ملک دلاور کو گرفتار کرنے ان کی حویلی پہنچ چکے تھے۔ پولیس اور میڈیا کے کتنے ہی لوگ ساتھ موجود تھے۔ حویلی میں تو ایک طوفان آ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ ملک دلاور غصہ ضبط کرتے ہوئے فون کے لیے اندر کی طرف بڑھا۔ ملک صاحب، آپ کو ابھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، نیب کے ایک آفیسر نے آگے بڑھ کر کہا، تو ملک دلاور نے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا، میرے باپ کی ڈیتھ ہوئی ہے، اپنی فیملی کو ضروری ہدایات دینے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ موبائل پر میر افتخار کا نمبر ملایا۔ میر، جلد ہی میری ضمانت کا بندوبست کرو، نیب والے مجھے گرفتار کرنے کے لیے میرے گھر پہنچ چکے ہیں۔ پہلے سب میڈیا والے یہ کہہ رہے ہیں ہم دونوں نے ملی بھگت کر کے کرپشن کی ہے۔ میں تمہاری ضمانت کیسے کروا سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد مجھے بھی گرفتار کر لیا جائے۔ اپنی جان بچاؤں یا تمہاری بچاؤں؟ میر افتخار صاف گوئی سے بولا تو ملک دلاور تو گویا انگاروں پر لوٹنے لگ گیا تھا۔ یہ مت بھولو میر کہ جب میں پھنسوں گا تو تم بھی میرے ساتھ برابر کے شریک ہو۔ اگر کچھ دنوں تک میری ضمانت کا بندوبست نہ ہوا تو تم بھی میرے ساتھ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوگے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور آ کر پولیس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ راشدہ بیگم کا واویلا شروع ہو چکا تھا۔ جب سے یہ منحوس ہماری زندگی میں آئی ہے ہم پر مصیبتیں ہی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ جس لڑکی نے میرے شوہر کو اندر کروایا ہے اس کے ساتھ بڑی دوستیاں ہیں نا تمہاری، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ یہ سب کہتے ہوئے راشدہ بیگم نے لوگوں کی پرواہ بھی نہ کی۔ ربیہ ایک دم سے شرمندہ ہو کر ماں کی طرف بڑھی تھی۔ اپنی زبان کو لگام دو راشدہ بیگم، تم جیسی گھٹیا ذہنیت کی عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ خبردار جو میری بیٹی کو کچھ کہا تو۔ تسلیم کو بھی غصہ آ گیا۔ آنٹی پلیز، امی نہیں سمجھ رہی، آپ تو سمجھ جائیں، آپ تو سمجھدار ہیں۔ ربیہ تسلیم کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، پھر ماں کی طرف مڑی۔ امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ان سب میں مستجاب کا کیا قصور ہے؟ وہ ماں کو سمجھاتے ہوئے بولی، سب اسی منحوسیت ہے۔ جب سے یہ دونوں ماں بیٹی حویلی ہیں یہاں ہمارا جینا حرام ہو چکا ہے۔ وہ بولتی جا رہی تھی۔ ربیہ نے بڑی مشکلوں سے اپنی ماں کو چپ کروایا تھا۔ اسی وقت حویلی کے ہاتھے میں ادن کی گاڑی آ کر رکی۔ وہ گرے پینٹ کوٹ پہنے گاڑی سے باہر نکلا۔ ایک دم سے سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ مستجاب جو رات سے ہی پریشان تھی ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگنے سے انداز میں ادن کی طرف بڑھی۔ کیوں چھوڑ کر گئے تھے تم مجھے؟ میں تمہارے ساتھ بالکل بھی بات نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ادن حیدر اپنی جگہ پر ششدر کھڑا رہ گیا۔ کیا ہوا ہے مستجاب؟ وہ ہاتھوں سے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے بولا تو اپنی جگہ پر ہل کر رہ گیا، کیونکہ ایک ہی رات میں اس کا چہرہ سرسوں کے پھول کی طرح پیلا ہو رہا تھا۔ ایک دم سے سب کی نگاہوں کا احساس ہوا تو وہ اس سے تھوڑی دور ہٹی تھی، لیکن اس نے دوبارہ اسے اپنے بازوؤں کے حالے میں لے لیا۔ وہ اسے کافی دیر تک پریشان دیکھتا رہا۔ چلو کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے کمرے میں لے جانے لگا تو راشدہ بیگم یکدم سے آگے بڑھی۔ ابھی میرے بیٹے کو سانس تو لینے دو، پھر ہماری شکایتیں لگانا۔ وہ تو پہلے ہی ہم سے بدزن ہے اور کتنا ہم سے بدزن کرو گی۔ وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے ایسا امی جو وہ مجھ سے شکایت کرے گی؟ اور اس نے کبھی مجھے آپ سے بدزن کرنے کی کوشش نہیں کی، یہ آپ خود ایسے کاٹنے میں سر انجام دے رہی ہیں۔ وہ ماں کی طرف دیکھ کے ہلکے سے غصے سے بولا، چلو مستجاب۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا۔
وہاں تمہارے باپ کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں اور یہاں تم اپنی بیوی کے چونچلے اٹھاؤ۔ وہ سر پیٹتے ہوئے بولی تو عدن یہ خبر سن کر کافی پریشان ہوا تھا، لیکن ایک دم ہی اس نے اپنے دل کو سنبھال لیا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، یہ کہہ کر وہ اسے لے کر کمرے میں چلا گیا۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا، صوفے پر رکھا اور اپنی ٹائی بھی اتار کر سائڈ پر رکھی۔ اب کیا ہوا بتاؤ؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ عدن، میں نے رات کو ایک بہت برا خواب دیکھا ہے، تم مجھے چھوڑ کر کہیں جا رہے ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ پر اپنا سر رکھ کر رونے لگ گئی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ عدن، حیدر یہ دنیا چھوڑ سکتا ہے لیکن تمہیں چھوڑنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح کا خیال دل سے نکال دو، تم یہاں پر دھڑکتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کتنی ہی دیر تک اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا۔ بڑی سخت بھوک لگی ہے، اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی کھانا لے کر آؤ۔ مجھے لگتا ہے کل سے تم نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ اپنی رنگت دیکھی ہے؟ ایک رات میں ہی میرے بغیر مرجھا گئی ہو، اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ ایک دم ہی نگاہ چرا گئی تھی۔ اچھا میں کھانا لے کر آتی ہوں، مجھے بھی بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر کچن کی طرف چلی گئی اور سوچنے لگی کہ اس ایک انسان سے اب اس کی زندگی میں ساری بہاریں ہیں۔ وہ کیا گیا تھا، اسے لگتا تھا کہ سارا کچھ ہی ویران ہو کر رہ گیا ہے، اور اب واپس آیا تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہر طرف بہار آ گئی ہو۔ رضا بخاری اور جائشہ جب آفس سے گھر لوٹے تو ایک سرپرائز ان کا منتظر تھا۔ رضا بخاری کی ماں مہرالنساء بیگم امریکہ سے آئی ہوئی تھی۔ مہرالنساء کو دیکھ کر دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ حنان صاحب اپنی دادوں کی گود میں چڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ماما، آپ نے بتانا تھا تو ہاں، آپ کو ایئرپورٹ لینے پہنچ جاتے۔ وہ ماں کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ میرا بڑا بیٹا مجھے لینے پہنچ گیا تھا، جب سے تم پر آنے والی مصیبت کا سنا ہے مجھے کہاں آرام تھا۔ رضا کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ ادھر تو آؤ، میرے گھر کی رونق۔ اب وہ جائشہ سے بڑے پیار سے مخاطب ہوئی تھی۔ جائشہ آگے بڑھی تو انہوں نے جائشہ کو بھی اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایسا کرنے سے دونوں کے چہرے آپس میں ٹکرائے تھے۔ رضا کے ہونٹ جائشہ کے چہرے سے مس ہوئے تو اس نے ایک دم سے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ جائشہ بھی ایک لمحے کے لیے سٹ پٹا کر رہ گئی تھی۔ میری بچی، تم کتنی سادہ رہتی ہو، میں تمہیں کتنا سمجھا کر گئی تھی، لیکن شاید تم پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ جائشہ کے سادہ سے حلیے کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا برہم ہوتے ہوئے بولی۔ آتے ہی ساس والا کام شروع ہو گیا ہے، بہو کی کلاس شروع ہو گئی ہے۔ جواد بخاری بھی ایک دم کمرے سے نکل آیا تھا۔ میں اس کی ساس تھوڑی ہوں، میں تو اس کی ماں ہوں، بیٹی ہے یہ میری۔ وہ جائشہ کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولی۔ تم دونوں ذرا فریش ہو جاؤ، میں طیبہ سے کہہ کر کھانا لگواتی ہوں۔ مہرالنساء دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی تو دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جواد، پتا ہے آج کتنے سالوں بعد مجھے لگ رہا ہے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، بس تمہارے پاپا کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ خوش ہو کر تھوڑا افسردگی سے بولی تھی۔ کھانا بہت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ کافی دیر تک سب لوگ بیٹھے رہے۔ حنان ادھر بیٹھے بیٹھے ہی جائشہ کی گود میں سو گیا تھا۔ رضا، اس کو اٹھا کر میرے کمرے میں لٹاؤ۔ مہرالنساء رضا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ماما رہنے دے، یہ ہمارے ساتھ سوتا ہے۔ جائشہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی۔ پاگل ہو تم دونوں، اب یہ بڑا ہو رہا ہے، اپنے ساتھ کیوں سلاتے ہو؟ یہ طیبہ سے بھی بڑا اٹیچ ہے، اس کے ساتھ اسے سونے دیا کرو۔ مہرالنساء نے دونوں کو دیکھ کر ہلکا سا ڈانٹا تھا۔ جائشہ تو اپنی جگہ پر شرمندہ ہو گئی تھی۔ جواد بخاری کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اب پتہ لگ رہا ہے نا، گھر کا کوئی بڑا آیا ہے۔ وہ دونوں کو دیکھ کر بولا۔ چلو آپ سب بھی آرام کر لو اور حنان کو ماما کے ساتھ سلا دو۔ جواد بخاری دونوں کو دیکھ کر شرارت سے بول کر وہاں سے چلا گیا
اور جائشہ اپنی جگہ بیٹھ کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ رضا حنان کو اٹھا کر اپنی ماں کے کمرے میں لٹانے چلا گیا۔ تم ادھر آؤ ذرا میرے پاس، وہ اسے اشارے سے اپنے پاس بلاتے ہوئے بولی تو وہ اٹھ کر ان کے پاس آ بیٹھی۔ تم دونوں میں سب ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں؟ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ سب کچھ نارمل نہیں ہے؟ وہ جائشہ کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ سب کچھ نارمل ہے، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں، جائشہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی۔ جائشہ تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کو پتا ہے وہ رانیہ سے کتنی محبت کرتے تھے، اب سب کچھ نارمل ہونے میں ٹائم تو لگے گا نا۔ وہ کہاں جھوٹ بول سکتی تھی، اسی لیے صاف صاف بتا دیا۔ ایسے ماسیوں والا حلیہ بنا کر پھرو گی تو وہ خاک تمہاری طرف متوجہ ہوگا۔ کل تیار رہنا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ ان کے لہجے میں ہلکی سی ڈانٹ تھی۔ مجھے ان کی توجہ نہیں، محبت چاہیے۔ میرے لیے ان کی قربت حاصل کرنا مشکل نہیں ہے ماما۔ میں یہ چاہتی ہوں جب وہ مجھ سے محبت کریں تب وہ میری طرف بڑھیں۔ وہ مہر النساء کو اپنا نقطۂ نظر سمجھاتے ہوئے بولی۔ تم بالکل پاگل لڑکی ہو، اتنے مہینے ہو گئے شادی کو، ابھی تک تو مجھے ایک خوشخبری مل جانی چاہیے تھی، انہوں نے بلا جھجک کہا۔ تب مارے شرم کے جائشہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میری شرمیلی بہو، اب اپنے کمرے میں جاؤ اور میری باتوں پر غور کرنا، اور اب حنان کو اپنے درمیان سلانا بند کر دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ رضا بخاری تو سو چکا تھا اور وہ بیڈ پر آ کر ایک کونے پہ لیٹ گئی۔ پہلے تو حنان درمیان میں ہوتا تھا اور آج اسے ایسے لیٹے ہوئے ایک جھجک آڑے آ رہی تھی۔ صبح فجر کے ٹائم اس کی آنکھ کھلی تو رضا بخاری نماز ادا کر رہا تھا۔ وہ بھی اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھنے لگ گئی۔ اس کی نماز ختم کرنے سے پہلے ہی وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ کچھ دنوں سے جائشہ کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اسے اگنور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مستجاب آج کافی دنوں بعد ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ عدن ابھی سویا ہوا تھا۔ عدن اٹھ جاؤ، میں پہلے ہی لیٹ ہو گئی ہوں۔ وہ اسے آواز دے کر ناشتہ بنانے چلی گئی، کیونکہ جب سے اس نے ناشتہ بنانا شروع کیا تھا عدن اسی کے ہاتھ کا ناشتہ کرتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا تھا۔ مستجاب نے ریڈ کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا جو اس پر بہت جچ رہا تھا۔ عدن بے خودی میں کئی لمحے اس سے دیکھے گیا۔ پہلے ناشتہ کر لو، بعد میں میرا جائزہ لے لینا، وہ اس کے کان کے پاس آ کر بولی۔ کیونکہ آس پاس ملازمائیں بھی موجود تھیں تو وہ سر جھٹک کر ناشتہ کرنے لگ گیا۔ اس کے سر سے وار کر کچھ پیسوں کا صدقہ نکالا۔ جب بھی وہ اسے پیاری لگتی تو وہ اسے فوراً اس کا صدقہ نکال دیتا تھا تاکہ اسے نظر نہ لگ جائے۔ چلیں، وہ کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ذرا کمرے میں آؤ میرے ساتھ، وہ اسے آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ عدن ہم پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں، لیکن وہ کہاں سننے والا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں لپکتے جذبوں کی آنچ دیکھ چکی تھی، اسی لیے تھوڑا گھبرا رہی تھی۔ اب آتی ہو یا اٹھا کر لے جاؤں، وہ آہستگی سے بولا، لیکن اتنی آواز ضرور تھی کہ پاس کھڑی رانی نے سن کر بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ وہ مجبوراً کمرے میں اس کے پیچھے چلی گئی۔ ابھی وہ کمرے میں داخل ہی ہوئی تھی کہ عدن نے اسے کھینچ کر اپنے پاس کر لیا۔ کچھ تو ایسا کرو کہ دل کو سکون آ جائے، اس بیمار کو کچھ شفا تو دو، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو مستجاب نے اسی کے سینے میں پناہ لے لی۔ بہت بڑی چیپڑ ہو تم، ہمیشہ ایسے کرتی ہو، وہ اس کے سر پر تھوڑی ٹکاتے ہوئے بولا۔ عدن ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ہم واقعی لیٹ ہو رہے ہیں، وہ اس کا چہرہ اوپر کر کے پورے چہرے پر جگہ جگہ اپنے لمس چھوڑتے ہوئے بولا۔ اس فسوق کے اس لمحے کو موبائل کی بیل کی آواز نے توڑا تھا۔ ٹھیک ہے میں پہنچ رہا ہوں، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ چلو، آج یہ رنگ پہننا ضروری تھا، یہ کہتے ہوئے اس نے باہر کی طرف قدم بڑھا لیے اور مستجاب بھی چپ کر کے گاڑی میں آ بیٹھی۔ ڈرائیونگ کے دوران وہ گاہے بگاہے اس پر بھی نظر ڈال رہا تھا۔ اپنا دھیان رکھنا مسز، آج اسلام آباد میں ایک ضروری میٹنگ ہے،
ہو سکتا ہے رات کو لیٹ آؤں، اس لیے آرام سے کھانا کھا کر سو جانا۔ گاڑی ہاسپٹل کے سامنے روکتے ہوئے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولا، اوکے تم بھی اپنا دھیان رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکل آئی اور ادن کچھ سوچتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ تقریباً دن 2 بجے کئی اسلحہ برادر آدمی ہاسپٹل کے اندر داخل ہوئے تھے۔ ہاسپٹل تو ابھی چھوٹا تھا، اسی لیے عملہ بھی ابھی تھوڑا تھا۔ سارا عملہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ سارے اپنی اپنی جگہ پر چپ کر کے بیٹھے رہے۔ ہمارا تم لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں صرف ڈاکٹر مستجاب چاہیے۔ ان میں سے ایک آدمی یہ کہہ کر مستجاب کے ایک کمرے کی طرف بڑھا۔ مستجاب اپنے کام میں لگی ہوئی تھی، وہ ایک مریضہ کو چیک کر رہی تھی جب اچانک آنے والے نے پاؤں کو ٹھوک کر سے دروازہ کھولا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کون ہو تم؟ وہ اپنی جگہ سے خوف سے کھڑی ہوئی کیونکہ آنے والے نے اپنا پورا چہرہ ایک نقاب سے ڈھکا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک گن تھی۔ کمرے سے باہر نکلو نہیں تو گولی سے اڑا دوں گا۔ وہ اس کے پاس چیئر پہ بیٹھی عورت کو دیکھ کر بولا تو وہ دم دبا کر کمرے سے بھاگ گئی۔ مستجاب کو آواز جانی پہچانی لگی۔ ایک دم سے اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ ادن اپنے آفس سے ایئرپورٹ جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ موبائل لے کر بے ساختہ مستجاب کو فون کیا۔ مستجاب کا فون بجا تو اس نے اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے کیا، لیکن آنے والے نے موبائل پکڑ کر موبائل ہی آف کر دیا۔ ایک دم نمبر بند ہونے جانے پر ادن کو پریشانی نے آن گھیرا۔ وہ اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس کا سیکرٹری ذیشان بھی اسی کے ساتھ تھا۔ اپنے موبائل کو آن کیا جو کہ مستجاب کی ہاسپٹل میں لگے کیمروں سے اٹیچ تھا۔ فوراً آن کیا تو موبائل میں نظر آنے والے ہاسپٹل کے مناظر دیکھ کر اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ ڈرائیور گاڑی گاؤں کی طرف موڑو جلدی، ادن اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولا۔ لیکن سر ہم تو اسلام آباد جانے کے لیے ایئرپورٹ جا رہے ہیں، ذیشان ادن کو دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، ہم ایئرپورٹ نہیں جا رہے۔ اس کا دھیان موبائل کی طرف تھا۔ لیکن سر آج بہت ضروری میٹنگ تھی۔ بھاڑ میں گئی میٹنگ، اپنا موبائل دو جلدی، ادن نے غصے سے کہہ کر اس کے ہاتھ سے اس کا موبائل لیا اور تیزی سے حسام کا نمبر ملایا۔ کدھر ہو؟ وہ اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ تو ذیشان اپنے باس کی یہ حالت دیکھ کر ایک لمحے کے تو پریشان ہو کر رہ گیا کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ادن کی حالت غیر ہو رہی ہے۔ اپنے کچھ بندے لے کر جلدی جلدی ہاسپٹل پہنچ جاؤ، 1 منٹ سے پہلے۔ کچھ لوگ ہاسپٹل میں گھسے ہوئے ہیں، جلدی کرو۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے میں پاگل ہو رہا ہوں اور یہ پاگل پن رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب آیا تو مستجاب ٹیبل کے دوسری سائڈ پر ہو گئی، جس پر اس کا بے ہنگم کہکا گونجا۔ تم مکرم ہو نا؟ گھٹیا انسان، میرے قریب بھی آنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ غصے اور غم کی زیادتی سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ واہ کیا بات ہے، تم تو پہچان گئی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ میری جان، آج میں پورے انتظامات کر کے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھا۔ ادن تمہیں نہیں چھوڑے گا، وہ چیختے ہوئے بولی۔ وہ اپنے بزنس کی الجھنوں میں الجھا ہوا ہے میری جان، آج اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہا ہے نا، جب تک وہ آئے گا تم کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں رہو گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مستجاب کا دوپٹہ پکڑ کر کھینچا تو مستجاب نے چیخ مار کر کمرے سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن مکرم اب اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ ادن نے شدت و ضبط سے اپنے ہاتھ کی مٹھیوں کو بیچی۔ ڈرائیور جلدی گاڑی چلاؤ۔ ادن کو لگ رہا تھا جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ اس کی اضطرابی حالت میں کبھی اپنے سر پر ہاتھ مار رہا تھا تو کبھی سیٹ پر اپنا سر مار رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی پھر حسام کو فون ملایا۔ 1 منٹ میں ادھر پہنچ جاؤ، اگر میری بیوی کی عزت پر آنچ آئی تو میں سب کچھ جلا کر بھسم کر دوں گا۔
عدن چیختے ہوئے بولا تو ذیشان کو سب سمجھ آ گئی. سر اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں, آپ کے پاس پسٹل ہے نا؟ وہ عدن کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو ایک دم عدن کو خیال آیا, گاڑی کی اگلی سائڈ پر رکھا ہے, ذیشان جلدی نکالو. اس نے یہ کہا تو ذیشان نے ادھر سے پسٹل نکالا. عدن نے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ذیشان نے اسے پسٹل نہ دیا. سر پہلے اپنے آپ کو ریلیکس کریں, اس طرح تو آپ اپنا ہی نقصان کر بیٹھیں گے. ذیشان اس کی غیر ہوتی حالت دیکھتے ہوئے بولا, میں اپنے آپ کو کیسے ریلیکس رکھوں؟ وہ میری بیوی کی عزت پامال کرنے کے لیے اس کے کمرے میں موجود ہے, کیسے رکھوں؟ وہ ایک دم چیختے ہوئے بولا. زندگی میں اس نے کبھی اپنے آپ کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا جتنا خود کو اس وقت کر رہا تھا. آنکھوں سے کئی آنسو نکل کر داڑھی میں جذب ہو گئے تھے. عدن نے متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کو بھی فون کر دیا تھا اور اسے بولا تھا کہ وہ بھاری نفری لے کر وہاں پہنچے. تم تو بہت خوبصورت ہو, ایسے جیسے بنانے والے نے تمہیں تراش تراش کر بنایا ہے, کوئی تمہیں دیکھ کر خود پر کیسے قابو رکھ سکتا ہے؟ وہ مستجاب کے سراپے پر اپنی گندی نظریں ٹکاتے ہوئے بولا. مستجاب نے اتنی زور سے اس کے بازو پر دانت سے کاٹا تھا کہ ایک لمحے کو اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور وہ بلبلا اٹھا. یہی موقع اس نے غنیمت جانا اور کمرے سے باہر نکلنے لگی, لیکن اس کا ایک بازو ابھی بھی تک مکرم کے ہاتھ میں تھا. اسے زور سے کھینچنے پر اس کی ایک آستین پھٹ گئی تھی. خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو, پلیز مجھے چھوڑ دو, میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ یکدم روتے ہوئے بولی. عدن کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا. وہ بے ساختہ اپنے پروردگار کو پکارنے لگ گیا, یا اللہ میری عزت کی حفاظت فرما, ڈرائیور جلدی گاڑی چلاؤ. آج یہ 30 منٹ کا سفر اسے صدیوں پر محیط لگ رہا تھا اور وہ خدا کو پکارتے ہوئے گڑ گڑا رہا تھا. سب کچھ ہی تو بگاڑ کر رکھ دیا ہے. جب سے تمہیں دیکھا ہے کوئی چہرہ دل کو نہیں بھاتا. دیکھو تم آرام سے مان جاؤ, میں تمہیں ابھی کچھ بھی نہیں کہوں گا. میرے ساتھ چلو, اپنے ہسبینڈ سے طلاق لے لو, میں تم سے شادی کر لوں گا. مکرم اسے دیکھتے ہوئے بولا تو ایک دم سے مستجاب کے ذہن نے کام کرنا شروع کیا. بے ساختہ اس نے کیمرے کی سائڈ پر دیکھا. عدن جس کا دھیان موبائل پر ہی تھا اس کی آنکھوں کی پکار کو سمجھ گیا تھا. پلیز عدن آ جاؤ. اس نے یہ کہا تو مکرم نے کیمرے دیکھنے پر اسے دیکھا, پھر اسے سمجھنے میں ایک لمحہ لگا. اچھا تو یہ کیمرہ لگوایا ہوا ہے, واو میں کتنا پاگل ہوں, میرا دھیان تو اس کی طرف گیا ہی نہیں. یہ کہتے ہوئے اس نے زور سے کیمرے پر اپنا مکہ مارا جس سے کیمرہ ٹوٹ گیا اور عدن کی سکرین بلینک ہو گئی جس پر وہ زور سے چیخا تھا. وہ مستجاب کے قریب آیا تو اس نے پاس پڑی انجیکشن کی سوئی پورے زور سے اس کے بازو میں کھبو دی. سوئی پوری اس کے بازو کے اندر چلی گئی تھی اور وہ درد سے بلبلا اٹھا. یہ سوئی نکالو, مجھے درد ہو رہی ہے, پہلے مجھے چھوڑو, اب میرے قریب آنے کی بھی کوشش مت کرنا. مستجاب میں ایک دم سے ہمت آ گئی تھی. یہ سوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی مستجاب, چاہو تو ابھی میں تمہیں گولی مار سکتا ہوں, لیکن میں ایسا کبھی نہیں کروں گا. پل پل سوچا ہے تمہیں. یہ کہتے ہوئے اس نے خود ہی سوئی اپنے بازو سے باہر نکال دی اور مستجاب نے یہ موقع غنیمت جانا کمرے سے باہر کی طرف دوڑ لگا دی. لیکن باہر کے مناظر دیکھ کر وہ بچکا کر رہ گئی کیونکہ مکرم کے ساتھ آئے تمام آدمیوں نے پورے ہسپتال کو یرغمال بنایا ہوا تھا. اگر ان سب کی زندگی چاہتی ہو تو میرے ساتھ چلو. سنا ہے بہت رحم دل ہو, اتنے سارے لوگ تمہاری وجہ سے جان سے جائیں, یہ تو تمہیں گوارا نہیں ہوگا. وہ مستجاب کو گندی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا, مکرم اپنے بندوں کو پیچھے ہٹاؤ نہیں تو بھون کر رکھ دوں گا. اندر آتے ہوئے حسام کی آواز نے مکرم کو بکھلا کر رکھ دی. دیکھو میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, اس لڑکی کو میرے ساتھ جانے دو. اس نے اب پینترا بدلا تھا. یہ لڑکی ہمارے گھر کی عزت ہے, آج ادھر لاشیں گریں گی. حسام نے یہ کہہ کر اپنی گن سے اس کے ایک آدمی کی ٹانگ پر گولی ماری. یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے حسام,
یہ کہتے ہوئے اس نے مستجاب کو اپنی گرفت میں لیا اور اس کی کن پٹی پر پسٹل رکھ دی. اگر اب تم نے فائر کیا تو اس کی کھوپڑی اڑا دوں گا. پیچھے ہٹو، ہمیں جانے دو. یہ کہتے ہوئے وہ مستجاب کو لے کر آہستہ آہستہ باہر کے دروازے کی جانب بڑھا. دروازے تک پہنچتے ہوئے اس نے اپنا رخ بدلا. اب اس کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی. پیچھے سے آتے ہوئے عدن نے اس کی ٹانگ پر نشانہ لیا جس سے وہ لڑکھڑا گیا تھا. اس کی گرفت تھوڑی سی ڈھیلی ہوئی تو مستجاب نے پیچھے مڑ کر دیکھا. اسے لگا جیسے وہ دوبارہ جی اٹھی ہے. وہ بے ساختہ عدن کی طرف بھاگی اور اس کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی. تھوڑی دیر تک تو وہ اسے تسلی دیتا رہا. پھر اس کی حالت پر غور کیا تو اپنا کوٹ اتار کے اس کے اوپر دیا. گھبراتے نہیں ہیں تم، بہت بریو ہو. اس نے مستجاب کو ایک سائڈ پر کیا اور آنکھوں میں شعلے لیے مکرم کی طرف بڑھا. وہ جو ٹانگ پر گولی کھانے سے بیٹھ کر تڑپ رہا تھا. ان گندے ہاتھوں سے چھویا ہے نا میری بیوی کو. وہ ایک دم چیختے ہوئے بولا تو حسام آگے بڑھ کر اسے ٹھنڈا کرنا چاہا. عدن، ہم اسے سنبھال لیں گے، تم مستجاب کو لے کر گھر جاؤ. اس کے آدمیوں نے بھی اپنی گن اس پر تان لی. اتنی دیر میں پولیس بھی پہنچ گئی تھی. اگر اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو یہاں سے نکلو. ابھی میں بڑا لحاظ کر رہا ہوں. 2 منٹ سے پہلے باہر نہ نکلے تو بھون کر رکھ دوں گا. حسام گرجدار آواز میں بولا. سب اپنے اپنے ہتھیار پھینک دو. ایس ایچ او کی آواز پر سب نے مڑ کر دیکھا تو پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود تھی. عدن صاحب، آپ گھر جائیں، ہم اسے دیکھ لیتے ہیں. ایس ایچ او نے عدن کے تیور بھانپتے ہوئے کہا. ایسے کیسے جا سکتا ہوں میں گھر؟ میں اسے ماروں گا نہیں، لیکن زندگی اس کے لیے اذیت ناک بنا دوں گا. اب یہ کسی لڑکی کی طرف دیکھنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا. یہ کہتے ہوئے اس نے مکرم کے ایک ہاتھ پر فائر کیا. پلیز آپ جائیں، آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں کیوں لے رہے ہیں؟ ایس ایچ او مسلسل عدن سے کہہ رہا تھا. آپ کا قانون وقت پر اقدامات اٹھائے تو ایسی نوبت ہی نہ آئے. اس نے میری بیوی کو انہی ہاتھوں سے چھوا ہے. یہ ہاتھ میں کیسے سلامت رہنے دے سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر وہ مکرم کی طرف بڑھا. انہی ہاتھوں سے چھوا ہے نا تم نے؟ خزیانی انداز میں آگے بڑھا اور اس کے دوسرے ہاتھ پر بھی فائر کر دیا. عدن بس کرو پلیز، مستجاب کو جا کر سنبھالو. حسام نے چیخ کر کہا تو وہ مستجاب کی جانب متوجہ ہو جو تھر تھر کانپ رہی تھی. دل تو کر رہا ہے ساری کی ساری گولیاں تمہارے حلق میں اتار دوں، لیکن جب تک زندہ رہو گے تمہیں یاد رہے گا تم نے کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی. وہ غصے سے پسٹل پھینک کر مستجاب کی جانب بڑھا جو بالکل گرنے کے قریب تھی. عدن جب اس کے قریب گیا تو وہ اس کی باہوں میں جھول گئی. وہ اس کو اٹھا کر روم میں لے گیا. ڈاکٹر فروا پلیز اس کو چیک کریں، تو چیختے ہوئے بولا. ڈاکٹر فروا بھی صدمے سے گنگ تھی. ایک دم سے آگے بڑھی. عدن نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اسے بیڈ پر لٹایا. ڈاکٹر فروا نے کانپتے ہاتھوں سے اسے چیک کیا کیونکہ وہ ابھی تک ڈری ہوئی تھی. سر، صدمے کی وجہ سے بھی ہوش ہوئی ہیں، تھوڑی دیر تک انہیں ہوش آ جاتا ہے. ڈاکٹر فرما نے یہ کہا. عدن نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا. جو صرف دادا کے مرنے پر رویا تھا وہ مستجاب کو اپنے آپ میں بھیج کر بے آواز روئے جا رہا تھا. اس کے آنسو مستجاب کے چہرے پر گرے. ایک دم سے اس نے اپنی آنکھیں کھول دی. آج تم آفس نہیں جاؤ گی جائشہ؟ مہرون سے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولی تو جائشہ نے حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی. لیکن مما کیوں؟ تم ذرا میرے ساتھ مارکیٹ تک چل رہی ہو. تم رضا بخاری کی بیوی ہو، اپنے پہننے اوڑھنے کا سٹینڈرڈ ذرا ہائی کرو. آج سارا دن تمہاری کلاس ہوگی. وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے مدد طلب نظروں سے رضا بخاری کو دیکھا جو اپنے دھیان ایسے ناشتہ کر رہا تھا جیسے ناشتے کے علاوہ کوئی ضروری کام ہی نہ ہو.
اس کی طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ میں اس کی بھی بات نہیں ماننے والی. اگر جانا ہے تو 12 بجے تک آ جانا. بس اتنی ہی تمہیں رعایت دے سکتی ہوں. وہ بات تو جائشہ سے کر رہی تھی لیکن ان کی نظر رضا بخاری پر تھی. ماما، میں نے کومل کو آج آفس لے کر جانا ہے. وہ جو جوس کا گلاس منہ سے لگائے ہوئے بولی. سارے کام ہوتے رہیں گے بیٹا. کومل کو بھی ساتھ لے کر چلیتے ہیں. بڑی شریف بچی ہے. اس کو بھی شاپنگ کروا دیتے ہیں. مہر النساء نے اس کے سارے بہانے رد کر دیے تھے. ٹھیک ہے ماما، میں چلتا ہوں. وہ ایک نظر جائشہ پر ڈال کر ماما سے خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گیا. پاگل لڑکی، آج چلو میرے ساتھ پارلر. تمہیں کچھ کرواتی ہوں. رانیہ کی تصویریں دیکھی ہیں؟ وہ کتنا اپنے آپ کو ٹپ ٹاپ کر کے رکھتی تھی. رضا کو اگر اپنی طرف مائل کرنا ہے تو اپنے آپ کو گروم کرو. وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی. رضا کا موبائل ٹیبل پر ہی رہ گیا تھا، اسی لیے وہ موبائل لینے آیا تو اپنی ماں کی ساری باتیں سن چکا تھا. وہ اپنا موبائل اٹھا کر چلا گیا. شاید آپ کی بات سن لی ہے انہوں نے. جائشہ مہر النساء کی طرف دیکھتے ہوئے تھوڑا سا مسکرائی تھی. سنتا ہے تو سنے، میں نے کون سی غلط بات کی ہے؟ جائشہ، پتا ہے کیوں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ تمہیں زبردستی اگنور کر رہا ہے؟ وہ پرسوچ انداز میں بولی تو وہ ان کے زبردستی اگنور کرنے پر غور کرتے رہ گئے. ادھر رضا بخاری اپنی گاڑی میں بیٹھا خود ہی نبر ازما تھا. اب وہ اپنی ماں کو کیا بتاتا؟ وہ تو سادگی سے ہی اس کے دل پر جگہ بنا چکی ہے. وہ چاہ کر بھی اسے اپنے دل سے رد نہیں کر پا رہا. مستجاب نے آنکھیں کھولیں جب خود کو عدن کی گرفت میں پایا. عدن، وہ مکرم، یہ سب کہتے ہوئے اس کے حلق میں ایک پھندا سا اتر گیا تھا اور وہ آنسواں کا ایک ریلا اس کی آنکھوں سے بہنے لگا. کچھ نہیں ہوا میری جان، میں تمہارے پاس ہوں. یو آر اے بریو گرل. یہ سب کہتے ہوئے مستجاب کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو اس نے ہونٹوں سے چنا تھا. ڈاکٹر فروا، تھوڑا سا پانی لے کر آئیں. ڈاکٹر فروا ابھی تک اس واقعے کی دہشت میں ڈوبی ہوئی بیٹھی تھی. ڈاکٹر شرجیل تو آج چھٹی پر تھا. عدن کے کہنے پر اس نے بوتل سے پانی نکال کر گلاس میں ڈالا اور عدن کو پکڑایا. عدن نے پانی کی مستجاب کے ہونٹوں سے لگایا تو اس نے آدھا گلاس پانی کا پیا. باقی جو پانی بچا وہ عدن نے خود پی لیا. گھر چلیں؟ وہ اب اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں. یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے لگا لیکن مستجاب نے اس کی شرٹ کو زور سے پکڑ لیا تو وہ ادھر ہی بیٹھ گیا. ڈاکٹر فروا، مستجاب کا دوپٹہ لے کر آئیں. یہ سب کہتے ہوئے اس کا لہجہ رن گیا تھا. بے اختیار اس کی گرفت مضبوط ہوئی تھی. ڈاکٹر فروا اس کا دوپٹہ لے کر آئی. اس نے بہت اچھے سے اس کے سر پر دیا. جدھر سے اس کی آستین پھٹی تھی ادھر ناخنوں کے نشان موجود تھے. عدن کی کن پٹیاں سلگ اٹھی تھیں. اس نے اذیت سے ایک دم سے آنکھیں میچ لی تھیں. ڈاکٹر فروا، مستجاب کی ابھی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ پلیز ہمارے ساتھ چلیں. وہ اسے سہارا دیے ہی باہر لے آیا تھا. اس کا سیکرٹری ذیشان ایک سائڈ پر کھڑا تھا. ذیشان، تم ادھر ہی بیٹھو، ڈرائیور ہمیں چھوڑ کر آتا ہے تو تم پھر آفس جا کر دیکھو. یہ کہہ کر وہ گاڑی میں آ بیٹھا. مستجاب ڈری سہمی اس کے ساتھ لگی بیٹھی تھی. ڈاکٹر فروا بھی اس کے ساتھ حویلی آ گئی تھی. تسلیم بیگم اس کی حالت دیکھ کر دھک سے رہ گئی تھی. کیا ہوا میری بچی کو؟ مستجاب کچھ بولتی کیوں نہیں؟ تسلیم صدمے سے بولی. آنٹی پلیز، اس کی پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں. یہ کہہ کر وہ مستجاب کے پاس سے اٹھنے لگا تو مستجاب نے اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کر دی. وہ اب بھی نارمل نہیں لگ رہی تھی. اس نے اشارے سے ڈاکٹر فروا کو اپنے پاس بلایا. ڈاکٹر فروا پلیز اسے کوئی انجیکشن لگائیں کہ یہ کچھ دیر سکون سے سو جائے. عدن نے یہ کہا تو مستجاب نے نہ میں سر ہلا دیا. لیکن عدن نے ڈاکٹر فروا کو اشارہ کر دیا تھا، اسی لیے وہ انجیکشن بھرنے لگ گئی جو کہ وہ اپنے ساتھ ہی لے کر آئی تھی.
انجیکشن لگنے کے تھوڑی دیر بعد مستجاب خنودگی میں چلی گئی تو وہ اسے لٹا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تسلیم اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، کیونکہ بیٹی کی حالت اسے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ پھر عدن نے ساری بات تسلیم کو بتائی تو وہ زاروں کی طرح رونے لگ گئی۔ اس کو کہا بھی تھا پاکستان نہیں جاتے، لیکن یہ لڑکی میری بات کہاں سنتی ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا ہو تو میں مر جاؤں گی عدن، وہ روتے ہوئے بولی تو عدن تسلیم بیگم کو بھی تسلی دینے لگا۔ آنٹی میرے ہوتے ہوئے مستجاب کو کچھ نہیں ہو سکتا، پلیز آپ پریشان نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں ڈاکٹر فروا پر گئیں۔ ڈاکٹر فروا، آپ دوسرے کمرے میں آرام کر لیں جا کر، آپ پریشان نہ ہو، میں ہاسپٹل کی سیکیورٹی مزید سخت کر دیتا ہوں۔ وہ ڈاکٹر فروا کو دیکھ کر تسلی امیز انداز میں بولا، کیونکہ اسے پتا تھا وہ بھی ڈری ہوئی ہے۔ ہائے، جب سے ہماری زندگیوں میں آئی ہے ہمارا جینا ہی حرام ہو کر رہ گیا ہے۔ عدن اگر آج تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کہاں سے لاتی تمہیں؟ راشدہ بیگم اپنی عادت کے مطابق شروع ہو چکی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر عدن کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی، امی کچھ نہیں ہوا مجھے، پلیز آپ اس طرح کی باتیں مت کیا کریں۔ وہ پہلے ہی پریشان بیٹھا ہوا تھا، ماں کے واویلے پر سیخ پا ہو گیا۔ میں کیسی باتیں کرتی ہوں؟ اگر آج اس لڑکی کے پیچھے تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ کچھ نہیں ہوا مجھے، آپ کے سامنے زندہ سلامت ہوں۔ اگر آج اس لڑکی کو کچھ ہو جاتا تب میں زندہ نہ رہتا، وہ جھنجھلا کر بولا تھا، کیونکہ زندگی میں آنے والی مشکلات پر وہ اتنا پریشان نہیں ہوا تھا جتنا آج کے دن کے کچھ گھنٹے پریشانی میں ہوا تھا۔ پلیز آپ جا کر آرام کریں، مستجاب کو اب کافی دیر بعد ہوش آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ الماری کی طرف بڑھا اور اپنے کپڑے نکال کر فریش ہونے چلا گیا۔ اچھی بھلی دونوں ماں بیٹی چلی گئی تھی۔ راشدہ بیگم بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی اور تسلیم بھی تھوڑی دیر بعد اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن اب اسے آرام کہاں تھا۔ مہرالنساء بیگم نے اسے ڈھیر ساری شاپنگ کروائی اور اسے پارلر لے کے گئی، جہاں پر اس نے اس کا سارا ٹریٹمنٹ کروایا۔ وہ نہ کرتی رہ گئی، لیکن اس کی ایک نہ چلی، اس کے بالوں کی بھی کٹنگ کروائی۔ وہ کومل کو بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی اور اسے بھی ڈھیر ساری شاپنگ کروائی تھی۔ کومل کو اپنی قسمت پر حیران تھی کہ وہ کتنے اچھے لوگوں میں آ گئی ہے۔ رضا بخاری کا 2 دفعہ فون آ چکا تھا، وہ آفس آئے، لیکن مہرالنساء نے اسے بول دیا تھا کہ آج کے دن وہ آفس کا کام سنبھالے۔ اب زیادہ تر آفس کا کام جوشا ہی سنبھالتی تھی، اسی لیے رضا بخاری جھنجھلایا ہوا تھا۔ 4-5 گھنٹے بعد وہ گھر آئی تھی۔ حنان بھی اسکول سے آ چکا تھا اور آج جائشہ کو گھر دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ ماما، اب میں آفس جاؤں؟ وہ اس نے مہرالنساء کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ تم پاگل ہو جو آفس جاؤ گی؟ آج اسے سنبھالنے دو آفس کا کام، تھوڑی دیر ریسٹ کرو، جب رات کو آتا ہے تو اسے سرپرائز دینا۔ وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولی، ماما وہ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ انہیں قائل کرنا چاہتی تھی، ہونے دو، ہو سکتا ہے جب تمہیں دیکھے تو ساری پریشانی دور ہو جائے۔ وہ مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولی، کیونکہ جائشہ بہت پیاری لگ رہی تھی، بالوں کی کٹنگ سے تو اس کی لک ہی چینج ہو گئی تھی۔ اب میں تمہیں ایسے سر منہ جھاڑ نہ دیکھوں، تمہارا گلا کان ہاتھ مجھے خالی نظر نہیں آنے چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں گئی اور 2 خوبصورت کنگن اسے لا کر پہنا دیے۔ احساس تشکر سے جائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ آپ بہت اچھی ہیں ماما، وہ ان کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں بری بھی بن سکتی ہوں۔ جا کر کانوں میں اور گلے میں کچھ پہنو، قسم خدا کا ایسا لگتا ہے جیسے تمہاری شادی ہوئی ہی نہیں ہے۔ وہ پھر شروع ہو چکی تھی۔ اچھا اب ڈانٹنا تو بند کر دیں، پہن لیتی ہوں، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو خود سوچ کر مسکرا دی۔ اسی وقت اس کا فون بجا۔ نمبر دے کر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ آفس کیوں نہیں آ رہی ہو تم؟ اس کے کانوں میں رضا کی غصے بھری آواز ابھری۔ میں تو آنے لگی تھی لیکن آپ کی ماما نے ہی مجھے روک دیا۔ اب مجھے بلوانے کے لیے اپنی ماما سے ہی رابطہ کریں، شکریہ۔
یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تو روزہ کتنی ہی دیر تک فون کو گھورتا رہا اور ادھر جائشہ بے اختیار ہنسنے لگ گئی۔ میر ارسلان کب سے روحی کا انتظار کر رہا تھا، لیکن رات کے 10 بج گئے تھے اور روحی کے آنے کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ اس نے کتنی ہی دفعہ اسے فون کیا لیکن اس نے کاٹ دیا۔ وہ غصے سے گھر کے لاؤنج میں چکر کاٹنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی کا ہارن کی آواز سنائی دی تو روحی لڑکھڑاتی ہوئی گاڑی سے نکلی۔ کہاں گئی تھی تم؟ وہ روحی کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولا۔ تو مجھے بتا کر جاتے ہو جو میں تمہیں بتاؤں؟ یہ کہتے ہوئے وہ میر ارسلان کے کندھے سے لٹک گئی۔ میر ارسلان کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ ڈرنک کر کے آئی ہے۔ روحی تم نے شراب پی ہے؟ وہ اسے کندھوں سے پکڑتے ہوئے بولا۔ ہاں میں نے پی ہے، مجھ سے نہیں جایا جا رہا، پلیز مجھے اٹھا کر کمرے میں لے جاؤ۔ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ تو میر ارسلان نے غصے سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹخ دیا۔ دل تو کر رہا ہے تمہارا گلا دبا دوں، اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ میر ارسلان کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی کیونکہ روحی نے ایسا لباس پہنا ہوا تھا جو اسے ڈھکنے میں ناکام تھا۔ میرا گلا کیوں دباؤ گے؟ پہلے اپنا دباؤ، تم بھی تو پیتے ہو اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ ڈانس بھی کرتے ہو۔ وہ بھی ہذیانی انداز میں بول کر کمرے کی چیزیں ادھر ادھر پٹکنے لگی۔ میر ارسلان نے خود کو ریلیکس کرنے کے لیے زور سے آنکھیں بند کی اور گہرے گہرے سانس خارج کرنے لگ گیا۔ پھر ایک دم سے وہ روحی کی طرف بڑھا اور اسے لا کر بیڈ پر آرام سے لٹایا تو روحی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں ارسلان، لیکن تم مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو دی تو میر ارسلان اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کی حالت دیکھ کر میر ارسلان کے دل کو کچھ ہونے لگایا تھا۔ اچھا چلو اب سو جاؤ، صبح بات کریں گے، وہ اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے بولا۔ تم مجھے سلاؤ نا، وہ لاڈ سے بولی تو وہ اسے بچوں کی طرح اپنے ساتھ لگا کر سلانے لگ گیا۔ ہائے رے محبت، اس کے پہلو میں اس کی خوبصورت بیوی تھی لیکن دل اور دماغ جائشہ کی طرف چلا گیا تھا۔ رات 1 بجے کے قریب مستجاب کو ہوش آئی تو اس نے خود کو عدن کی گرفت میں پایا۔ ایک دم سے دن کے سارے واقعات اس کے ذہن میں گھومنے لگے تو وہ بے اختیار رو دی۔ اس کے آنسو عدن کے سینے پر گر رہے تھے۔ وہ جو ابھی ابھی سویا تھا، اس کی سسکیوں کی آواز پر عدن کی آنکھ کھل گئی تھی۔ مستجاب کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ آج اگر کچھ ہو جاتا تو کیا تم ایسے ہی مجھ سے بہیو کرتے؟ اس نے سر اٹھا کر عدن کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پاگل ہو گئی ہو تم، ایسا نہیں ہوا۔ اگر ہو بھی جاتا تو عدن نے تمہاری روح سے محبت کی ہے، جسم سے نہیں۔ وہ اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولا تو وہ کتنی ہی دیر تک اسے تسلیاں دیتا رہا۔ بھوک لگی ہے۔ عدن کو بھی بھوک لگ رہی تھی کیونکہ پریشانی میں اس نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا اور مستجاب نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ نہیں مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی، لیکن مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، میں کھانا لے کر آتا ہوں اور آج میں خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ یہ کہہ کر اٹھنے لگا لیکن مستجاب نے سختی سے دونوں ہاتھوں سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ یار میں بس آنے لگا ہوں، اچھا چلو تم بھی میرے ساتھ کچن میں چلتے ہیں۔ اس نے یہ کہا تو وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن جب اپنے حلیے پر غور کیا تو اس نے عدن کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ یہ مجھے کس نے پہنائی؟ ایم سوری مسز، لیکن یہ سب کرنا ضروری تھا، مجھے اس شرٹ سے وحشت ہو رہی تھی اس لیے بدل دی۔ عدن اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ شرم سے اپنی جگہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ ان قریب تمہاری ساری شرم ختم کر دوں گا، یہ کہہ کر وہ اسے ساتھ لیے کچن میں آ گیا۔ فریج میں سالن تو پڑا تھا لیکن روٹیاں نہیں تھی۔ اس نے اپنی آسینیں فولڈ کی اور روٹیاں بنانے لگ گیا۔ پیچھے ہٹو میں بناتی ہوں، مستجاب نے یہ کہا تو اس نے بازوؤں سے پکڑ کر اس کو کرسی پر بٹھا دیا۔
تم بیٹھو، آج میرے ہاتھوں کی بھی روٹی کھا کر دیکھو، لیکن جیسی بھی پکائی چپ چاپ کھا لینا۔ وہ ساتھ ساتھ اس سے باتیں بھی کرتا جاتا اور 3 روٹیاں بنا لی، پھر سالن گرم کر کے کمرے میں ہی کھانا لے آیا اور خود اپنے ہاتھوں سے اسے کھلایا۔ اتنی محبت پر مستجاب کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ ایک تو آج مجھے لگتا ہے کہ رو رو کر دریا ہی بہا ہوگی، پلیز چپ کر جاؤ، تمہارے رونے سے مجھے ٹینشن ہوتی ہے۔ ادن اب اس کے رونے سے جھنجھلا گیا تھا۔ ایم سوری، اب نہیں روتی، یہ کہہ کر وہ جلدی جلدی آنسو صاف کرنے لگی، تو وہ اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرانے لگا۔ کھانا کھا کر وہ وضو کر کے خدا کے حضور کھڑا ہو گیا تاکہ اپنی عزت بچ جانے پر اس کا شکر ادا کر سکے۔ رضا بخاری کافی دیر کے رات کو لوٹا تھا، کیونکہ جائشہ تو آج آفس گئی نہیں تھی، اس لیے سارا کام اسی کے سر تھا۔ آج ہفتہ تھا اور اس لیے جائشہ کا پروگرام بھی نہیں آنا تھا۔ رضا، یہ کوئی ٹائم ہے گھر آنے کا؟ حنان تمہارا انتظار کر کر کے تھک کر سو گیا، اور ایک عدد بیوی بھی ہے تمہاری جو تمہاری راہ دیکھتی ہے۔ وہ آتے ہی رضا پر چڑھ دوڑی تھی۔ تو بیوی کو گھر پر روکنا نہیں تھا نا، اس کو گھر پر روک لیا اور سارا کام آج مجھے کرنا پڑا۔ رضا بخاری تھوڑا تپے ہوئے انداز میں بولا تو مہرالنساء کی ہنسی نکل گئی۔ مانتے ہو نا، جائشہ کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ وہ اس کی بات سن کر کافی خوش ہوئی تھی۔ میرا گزارا تو ہو جاتا ہے، البتہ آفس کا گزارا ہونا اب مشکل ہے۔ اچھا، میں ذرا فریش ہو کر آ جاؤں، آپ کھانا لگوائیں۔ یہ کہہ کر وہ ماں کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنے میں جائشہ سیڑھیاں اترتی ہوئی اسے دکھائی دی تو وہ ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں جھپکانا بھول گیا۔ گرے کلر کا خوبصورت سوٹ پہنے، ہیئر کٹ بالوں میں تھوڑی سی جویلری کے ساتھ ہلکے سے میک اپ میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ مہرالنساء نے بے ساختہ خود کو داد دے ڈالی اور طیبہ پیچھے کھڑی ہو کر اپنی ہنسی ضبط کرنے لگی تھی، لیکن اپنی ماں اور طیبہ کی دبی دبی ہنسی محسوس کر کے رضا نے اپنی نگاہیں ہٹا لی تھیں اور قدم اٹھاتے ہوئے رضا کے بالکل قریب آ کر رکی۔ اچھا، تو آج ان سب فضولیات کے پیچھے آفس سے آف لی تھی۔ وہ اب کافی حد تک خود کو نارمل کر چکا تھا، اپنی بے اختیاری کو کھسیاہٹ مٹانے کے لیے یہ سب کہہ ڈالا۔ یہ فضولیات ہیں؟ رضا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ بچی اتنی پیاری لگ رہی ہے اور تم بجائے تعریف کرنے کے ان سب کو فضولیات کہہ رہے ہو۔ مہرالنساء ایک دم سے تپ کر بولی تھی اور جائشہ اپنی ہنسی کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ قہر بھری نظر جائشہ پر ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہم نے تو اپنا کام کر دیا، اب اگلا کام تمہارا ہے، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بہت کچھ دیکھا ہے میں نے، کل سے نوٹ کر رہی ہوں، اور وہ بظاہر پتھر کب موم بنتا ہے یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ جائشہ کو پیار سے دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ اچھا چلو کھانا لگواؤ، مجھے تو بڑی بھوک لگ رہی ہے، رضا بھی فریش ہو کر آتا ہے تو پھر کھانا کھاتے ہیں۔ مہرالنساء طیبہ کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ جائشہ دونوں کھانا لگانے لگی۔ ارے واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج تو ہماری بابی کو نظر ہی لگ جائے گی۔ وہ سب کھانا کھا رہے تھے جب ایک دم ہی جواد بخاری کی آمد ہوئی تو وہ بھی جائشہ کو دیکھ کر کافی خوش ہوا تھا۔ جائشہ نے ایک دم سے سر پر دوپٹہ اوڑھا تھا۔ مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے بچے، تم میری بیٹی جیسی ہو۔ جواد بخاری اس کی ہچکچاہٹ کم کرنے کو بولا۔ اپنی بیگم کو کہیں گھمانے لے جایا کرو یار، ہر وقت بس کام کام کام، بندے کو تھوڑا انجوائے بھی کرنا چاہیے۔ جواد رضا کو دیکھتے ہوئے بولا تو رضا کو لگا آج اس کا برا دن ہے۔ جی بھائی، آج تو کافی تھک گیا ہوں، پھر کبھی صحیح۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا جبکہ مہرالنساء اور جائشہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگیں، جبکہ رضا ساس اور بہو کی ملی بھگت کو محسوس کر رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ کافی دیر ڈرائننگ روم میں بیٹھے رہے۔ رضا بخاری کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی فیملی مکمل ہو گئی ہو۔ کتنے سالوں بعد وہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔
بس اسے اپنے پاپا کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے رضا بخاری سونے کے لیے چلا گیا تو مہرالنساء نے بھی جائشہ کو اس کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا تو وہ بھی اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ رضا بخاری آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شم سے جائشہ کا سراپا اس کی نظروں میں گھوم گیا۔ اسی وقت جائشہ دروازہ کھول کر اندر آئی۔ کیسا گزرا دن؟ وہ بیڈ کی دوسری سائڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ بہت اچھا گزرا، وہ طنزآمیز انداز میں بولا۔ تمہارا تو کافی اچھا گزرا ہے، وہ خاصے تپے ہوئے انداز میں بولا۔ تو جائشہ کھل کھلا کر ہنسنے لگی، جس پر رضا بخاری نے اسے بری طرح گھورا تھا۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تم نے میرے اور اپنے ریلیشن کے بارے میں مما سے کافی کچھ ڈسکس کیا ہے، وہ بھی اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے تو ان سے کچھ بھی ڈسکس نہیں کیا، انہیں خود بخود ہی سب کچھ محسوس ہو گیا ہے، وہ نارمل سے انداز میں بولی۔ کیوں، انہیں کوئی خواب آیا ہے؟ آپ کے میرے ساتھ اس طرح خشک سے انداز سے انہوں نے محسوس کیا ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اسی لیے آج انہوں نے سارا دن محنت لگا کر تمہیں بنا سنوار کر میرے سامنے پیش کیا ہے، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ تو جائشہ کو اس انداز پر کافی دکھ ہوا تھا۔ وہ آپ کی ماما ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں، وہ اتنے پیار سے مجھے اپنے ساتھ لے گئیں تو میں انکار نہ کر سکی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس طرح آپ کو بننا سورنا برا لگتا ہے۔ ماما کے ادھر رہنے تک برداشت کر لیں، بعد میں آپ کو پرانی جائشہ ہی ملے گی، وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے بولی۔ تو رضا بخاری اپنی بات پر خود ہی پشیمان ہو گیا۔ I'm sorry، میرا مقصد تمہیں دکھ پہنچانا نہیں تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ تو پہلے ہی اس کا گھائل ہو چکا ہے، اس طرح سج سنور کر وہ اسے بالکل پاگل بنا رہی ہے۔ اچھا چلو سو جاؤ، صبح جلدی جانا ہے کیونکہ آج میں سارا کام مکمل نہیں کروا سکا، یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا اور جائشہ اندر ہی اندر کڑتی رہی۔ میر افتخار دلاور ملک کی ضمانت کی سر توڑ کوششیں کر رہا تھا، لیکن کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ حسام بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا۔ ایک عدن تھا جو اس معاملے میں چپ سادے ہوئے تھا۔ اس بات پر راشدہ بیگم کافی تل ملا رہی تھی۔ عدن نے ہسپتال کے ارد گرد سیکیورٹی کافی ٹائٹ کر دی تھی۔ چودھری اکرم کے دھمکیاں میں اس فون آ رہے تھے کیونکہ اس کا اکلوتا بیٹا ہاسپٹل میں پڑا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ ناکارہ ہو گئے تھے۔ عدن نے ابھی ہاسپٹل جانے سے مستجاب کو سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ تسلیم اس کے پاس آئی۔ مستجاب، میری بچی، میری سانسیں تمہیں دیکھ کر چلتی ہیں، چلو ہم واپس چلتے ہیں، یہاں پر کوئی تحفظ نہیں ہے، وہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی۔ لیکن مما، میں ایسے کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ بے بسی سے بولی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ اب تو تمہارے دادا بھی نہیں ہیں، بے شک وہ بوڑھے تھے، لیکن حویلی میں ان کا وجود ایک بہت بڑی ڈھارس تھا۔ اب تو راستہ بالکل آزاد ہو گئی ہے، ہر وقت انگارے چباتی رہتی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی اس ماحول میں رہے۔ وہ اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر بولی۔ ماما، عدن، میں عدن کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ یہ کہہ کر ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ تسلیم بیگم بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگ گئی۔ میری بیٹی نہ اتنی کمزور تھی اور نہ اتنی عقل سے پیدل تھی جتنی ہو گئی ہے، میری بچی، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ وہ اس کی پیٹھ سے ہلاتے ہوئے بولی۔ پلیز مما، مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، وہ منت بھرے انداز میں بولی۔ تو تسلیم بیگم چپ کر گئی کیونکہ اس کی نظر میں اس وقت مستجاب کو سمجھانا فضول تھا، کیونکہ اس وقت وہ بڑی جذباتی ہو رہی تھی۔ صبح جب روحی بیدار ہوئی تو میر ارسلان آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا، تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ روحی، اب تم کلب نہیں جاؤ گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں صبح صبح تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی ارسلان،
تم اپنے حال میں مست ہو تو مجھے بھی اپنے حال میں مست رہنے دو۔ وہ اپنے بالوں کو برش کرتے ہوئے بولی۔ میر ارسلان چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ روحی، اب تو میری بیوی ہو۔ رات دیر نائٹ کلب میں رہنا اور شراب پینا یہ اچھی بیویوں والے طور طریقے نہیں ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر بڑے ضبط سے بولا تھا، اور تم جو اپنائے ہوئے ہو وہ شوہروں والے طور طریقے ہیں۔ وہ بھی تو بدو بولی۔ بڑے دعوے کرتی تھی نا مجھ سے محبت کے، اب وہ محبت کہاں گئی؟ جس سے محبت ہو اس کی ہر بات مانی جاتی ہے۔ وہ بڑے آرام سے بولی۔ غلط بندے سے محبت کی ہے میں نے، اور اس کا بھاری خمیازہ بھی بھگتا ہے۔ تم نے میرا ریپ کیا تھا۔ ہاں میر ارسلان، تم نے میرا ریپ کیا ہے۔ اگر تم مجھے پیار سے کچھ کہتے تو میں تم پر اپنا آپ وار دیتی۔ اب میرے معاملات میں انٹرفیئر کرنا بند کر دو۔ جاؤ، تم بھی جا کر عیاشی کرو، میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی بے خوفی سے بولی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ چلا کر بولا۔ یو آر اے ریپسٹ، وہ بھی چیختے ہوئے بولی۔ تو میر ارسلان نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے گال پر دے مارا اور قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھ کر اپنا بیگ لے کر بغیر ناشتے کی آفس کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ جائشہ میں آئی تبدیلی کو سب نے نوٹ کیا تھا۔ اب اس کے ہاتھ خالی نہیں تھے، خوبصورت سونے کے کنگن اس کی کلائی پر جچ رہے تھے۔ ابھی بھی وہ سکارف لیے ہی پورے آفس کا چکر کاٹ رہی تھی۔ کچھ اینکرز چینل چھوڑ کر جا چکے تھے، اور رضا بخاری کے کمرے میں آئی تو وہ کام میں الجھا بیٹھا تھا، کیونکہ کیس ہونے کے بعد اس کی کئی بزنس ڈیلز کینسل ہو گئی تھی۔ اس بات پر وہ کافی پریشان تھا۔ کیا ہوا، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ جائشہ رضا کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کئی بزنس ڈیلز کینسل ہو گئی ہیں۔ وہ اپنے سامنے فائل پھیلائے ہوئے پرسوچ انداز میں بولا۔ آپ تو جیل میں بھی حوصلہ نہیں ہارے تھے، اب کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ کوئی نہ کوئی ضرور راہ نکالے گا۔ وہ اسے دیکھ کر تسلی میز انداز میں بولی۔ ایک کپ کافی چاہیے، وہ بھی تمہارے ہاتھ کا۔ رضا اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ اندر ہی اندر خوش ہوتے ہوئے اس کے لیے کافی بنانے چلی گئی۔ اسی وقت جواد بخاری اس کے روم میں داخل ہوا۔ علی، اپنے قریبی لوگوں کو بلاؤ، مجھے ان سے کچھ باتیں پوچھنی ہیں۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی تو رضا نے اپنے چینل کے کچھ پر اعتماد لوگوں کو بلایا۔ اتنے میں جائشہ کافی لے کر آ گئی تو رضا نے وہ کافی جواد کے آگے رکھی اور اسے اور کافی بنانے کو بولا تو وہ چپ کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جواد بخاری نے باری باری سب سے پوچھ گچھ کی۔ اجاز ہمدانی صاحب، جس دن یہ واقعہ ہوا اس وقت آپ کدھر تھے؟ وہ اب ہمدانی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ سر، میں کوئی رپورٹ تیار کرنے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ جدھر سے یہ منشیات کی چیزیں نکلی ہیں، اس الماری تک کس کس کی رسائی ہے؟ وہ اب رضا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ زیادہ تو ہم تینوں ہی ادھر کام ہوتا ہے، یعنی میں، جائشہ اور ہمدانی۔ رضا جائشہ کے ہاتھ سے کافی پکڑتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، چلتا ہوں، گھر پر ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ رضا کے روم سے باہر نکل گیا۔ عدن صبح آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اور مستجاب نے ہاسپٹل جانے کی رٹ لگا رکھی تھی، لیکن کچھ دنوں تک اس نے ہاسپٹل جانے سے سختی سے منع کیا تھا۔ میں اب سارا دن گھر میں بور ہوتی ہوں، کمرے میں لیٹ کے میں تھک گئی ہوں، باہر نکلوں تو آپ کی والدہ محترمہ ایسے دیکھتی ہیں جیسے نظروں سے ہی کھا جائیں گی۔ وہ بیزار سے انداز میں بولی۔ مستجاب، میں نے کاغان جانے کا پروگرام بنایا ہے، وہاں پر میرے دوست کا فلیٹ ہے، کچھ دنوں تک ہم وہاں رہیں گے، تمہارا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کب جا رہے ہیں؟ وہ ایک دم سے خوش ہوتی ہوئی بولی۔ 1-2 دن تک، کچھ ضروری میٹنگز ہیں، نہیں تو میں آج ہی تمہیں لے جاتا۔ وہ اس کے بالوں پر چھیڑخانی کرتے ہوئے بولا۔ اور یہ جانا کچھ اسپیشل ہوگا؟ وہ اسے معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ وہ اس کے لہجے اور آنکھوں سے کچھ چونکی تھی۔ مطلب ادھر جا کر سمجھاؤں گا میری جان۔
وہ اس کے ماتھے پر بوسے دیتے ہوئے بولا، اور مستجاب کی تو سٹی ہی گم ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے تھے جو دن کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ کیسے وعدے، کیسے عہد! اس محبت نے حدوں کے پیچھے سارے عہد توڑ دیے تھے، اور میں اب اس رشتے کے ساتھ مزید کوئی ناانصافی نہیں کر سکتا۔ وہ ایک خوبصورت مسکراہٹ اس پر اچھالتا اپنا بیگ لے کر کمرے سے نکل گیا، اور پیچھے مستجاب کے لیے سوچوں کا ایک نیا جہان چھوڑ گیا تھا۔ رات کو رضا بخاری ایک اینولپ لے کر کمرے میں داخل ہوا تو جائشہ کو تسجس ہوا کہ اس میں کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا صبر کرو، دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کپڑے چینج کرنے کے لیے واش روم چلا گیا۔ جائشہ کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ آ کر بیڈ پر دراز ہوا اور اسے بھی اپنے پاس بلایا۔ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اس نے جائشہ کو خود سے اپنے قریب بلایا تھا، اور بیڈ پر آ کر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ دیکھو جائشہ، میں نے پہلے کبھی ایسا کام نہیں کیا، لیکن میں یہ سب کرنے پر اب مجبور ہو گیا ہوں۔ تمہارے اغوا سے لے کر تمہیں بدنام کرنے کے پیچھے ملک دلاور اور میر افتخار کا زیادہ ہاتھ ہے۔ اسی لیے اب میں نے بھی ان کی کمزوریوں کو پتہ لگوایا ہے۔ یہ تصویریں جب لیک ہوں گی تو ملک دلاور کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں رہے گا، اور مجھے 100% یقین ہے یہ جو کیس میرے اوپر پڑا ہے سب انہی کی بدولت ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اینولپ کھولا اور اس میں سے کچھ تصویریں نکالیں۔ تصویریں دیکھ کر جائشہ کا حیرت سے منہ کھل گیا، کیونکہ تصویروں میں ملک دلاور نیم برہنہ حالت میں ایک خوبصورت عورت کے ساتھ ناقابل اعتراض حالت میں موجود تھا۔ جائشہ نے ایک دم سے آنکھیں بند کر لیں۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، وہ سخت لہجے میں بولی۔ کیوں؟ جنہوں نے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کی ہے، میں بھی انہیں برباد کر کے چھوڑوں گا، اور تم اس معاملے میں نہیں بولو گی۔ رضا بخاری بھی ضدی انداز میں بولا، میں نے کہا نا آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ جبکہ جائشہ بھی غصے سے بولی، تمہیں تو بتانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں رکنے والا نہیں ہوں جائشہ، اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، میں ایسا ضرور کروں گا، تم مجھے کیوں روک رہی ہو؟ رضا تیز لہجے میں بولا، باپ ہے وہ میرا۔ جائشہ کے منہ سے نکلے الفاظ نے رضا بخاری کو اپنی جگہ ایک لمحے کے لیے پتھر کا کر دیا تھا۔ ہاں، باپ ہے وہ میرا۔ کیا نہیں تھا اس کی آواز میں؟ اتنے سالوں کے دکھ جو وہ خود سے بھی چھپائے پھرتی تھی۔ وہ ایک بظاہر مضبوط نظر آنے والی لڑکی اندر سے کتنی ٹوٹی ہوئی تھی۔ رضا بخاری ایک لمحے کو تو چکرا کر رہ گیا تھا۔ جائشہ، ملک دلاور تمہارا باپ ہے؟ رضا نے پھر یہ بے یقینی کی حالت میں جائشہ کو دیکھا تھا۔ آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ یہ سب کہتے ہوئے اس کا لہجہ رند گیا تھا۔ آنسوؤں کا ایک ریلا گلے میں پھنسے صورت میں اٹک گیا تھا۔ وہ ٹھیک طریقے سے سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں سے اس کا سیلاب کو بہنے دیا۔ رضا بخاری نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو پونچھ ڈالے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے تمہاری اس بات سے تم سے ناراض ہونا چاہیے یا نہیں؟ میری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے، اور تم نے اتنے سچ مجھ سے چھپائے ہیں جائشہ، اکیلے ہی اتنی تکلیفوں سے گزرتی رہی۔ That's not fair۔ رضا بخاری دکھ سے بولا تھا، سر، میں یہ سب آپ کو بتا کر تکلیف سے دوچار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک دم وضاحت کرتے ہوئے بولی، شاید تم نے مجھے اعتماد کے قابل ہی نہیں سمجھا جائشہ۔ ٹھیک ہے، میں یہ تصویریں لیک نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جائشہ کو لگا کہ وہ ناراض ہو گیا ہے۔ اس کے رونے میں اور شدت آ گئی تھی۔ وہ جو کبھی نہیں روئی تھی، لیکن رضا کے ذرا سی بے توجہ آنسو خود بخود آنکھوں سے رواں ہو جاتے۔ وہ بھی کہاں اسے تکلیف میں دیکھ سکتا تھا۔
تھوڑی دیر بعد کمرے میں آیا تو وہ سسک رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ جائشہ پلیز رونا بند کرو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا اور لائٹ آف کر دی۔ لیکن وہ کہاں چپ کرنے والی تھی۔ رضا نے پھر لائٹ آن کی اور اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ اس نے اپنی روئی ہوئی متواتر آنکھوں سے رضا کو دیکھا۔ رضا کے لیے یہ لمحہ بہت بھاری ثابت ہو رہا تھا۔ ایک دم سے ہی وہ اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا، جس پر اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ اس کا پورا جسم ہچکیوں کی زد میں تھا۔ رضا کتنی دیر تک پیار سے اسے چپ کرواتا رہا۔ اس کی شرٹ آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ کھل کر رو لو جائشہ، یہ پہلی اور آخری دفعہ تم رو رہی ہو۔ اس کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ وہ اس کی کمر سے ہلاتے ہوئے بولا۔ کافی دیر بعد جب اس کے دل کا غبار ہلکا ہوا، اس نے رضا کے سینے سے سر اٹھایا۔ میری ساری شرٹ گیلی کر دی۔ رضا ہلکے سے انداز میں مسکرا کر بولا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے ہمیشہ آپ کو تکلیف ہی ملی ہے۔ وہ اب شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ کیوں ہر وقت غلط سوچتی رہتی ہوں؟ مجھے تمہاری ان باتوں پر سخت غصہ آتا ہے جائشہ۔ میں جتنا مرضی جھٹا لوں، تم میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہو۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو، اور تمہارے دکھ تمہارے نہیں میرے ہیں۔ وہ اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ تھینک یو۔ وہ اب اس کی اتنی قربت پر تھوڑی گھبرا کر پیچھے ہٹی، لیکن رضا نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ تم مجھ سے ہر بات شیئر کر سکتی ہو جائشہ۔ رضا کی آنکھوں میں واضح محبت کے دیے جل رہے تھے، لیکن جائشہ ابھی اپنے ہی دکھ میں تھی، وہ دیکھ نہ سکی۔ لیکن اس کا اتنا اعتماد دینے پر دل ہی دل میں اس کی بہت مشکور ہوئی تھی۔ ویسے یہ کنگن تمہاری کلائی پر بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ رضا نے پہلی دفعہ خود سے اس کی تعریف کی تھی، جس پر ایک خوبصورت مسکراہٹ جائشہ کے لبوں کو چھو گئی۔ ویسے یہ چینج تم میں دیکھ کر اچھا لگا۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تو جائشہ نے پلکیں واہ کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں پر آج اسے بالکل ہی انوکھے رنگ نظر آئے۔ اب وہ اسے کیا بتاتا، وہ تو پہلے ہی چاروں شانے چت ہو چکا تھا۔ اس روپ میں اسے دیکھ کر تو دل بالکل ہی پاگل ہو رہا تھا۔ تھینک یو، اس کے ہونٹوں سے بمشکل اتنا ہی نکل سکا۔ اچھا چلو، اب بتاؤ گی کچھ اپنے بارے میں، تاکہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ وہ اس کے ہاتھ کو ہلکا سا دباتے ہوئے بولا، تو جائشہ کے ذہن میں اپنی ماں سے سنے ہوئے ماضی کے تمام واقعات گھومنے لگے، جو کہ جائشہ کے اصرار کرنے پر اس کی ماں نے اسے بتائے تھے۔ ماضی، وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کی پھر دوست سے دوستی ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں اردو ڈپارٹمنٹ میں تھیں۔ یونیورسٹی میں ایک بہت بڑا فنکشن تھا۔ یونیورسٹی کا ایک لڑکا جس کا نام ملک علی حسن تھا، اپنی وجاہت کی وجہ سے لڑکیوں کے حلقے میں بہت مشہور تھا۔ کتنی ہی لڑکیاں اس کی طرف بڑھتی تھیں، لیکن وہ شریف نوجوان تھا۔ تسلیم ایک ماڈرن اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے پیچھے بھی کتنے ہی لڑکے پڑے ہوئے تھے، لیکن وہ کسی پر ایک غلط نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ علی حسن اور تسلیم فنکشن کے دوران ایک دوسرے کے پاس سے گزرے تو ایک دوسرے کو اگنور نہ کر سکے۔ دونوں بے وقت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ علی حسن کا بڑا بھائی ملک دلاور بھی اپنی ٹھرکی طبیعت کی وجہ سے اس فنکشن میں آیا ہوا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی طرح تو سرخ اور سفید نہیں تھا، لیکن اس کی بھی کافی پرسنالٹی تھی۔ اس فنکشن میں تسلیم ایک نظر میں ہی اس کو بھا گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ تسلیم اور فردوس میں بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے۔ فردوس کو پہلے ملک دلاور نے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ فردوس ایک بھولی بھالی لڑکی تھی۔ جب ملک دلاور کا بس تسلیم پر نہ چل سکا تو اس نے فردوس کو اپنے پیار کے جال میں پھنسانا چاہا۔ فردوس دل ہی دل میں ملک دلاور کو چاہنے لگی، لیکن اس نے کبھی یہ بات انہیں نہیں بتائی تھی، کیونکہ وہ ایک نہایت ہی شرمیلی لڑکی تھی۔
بس اس کی باتیں سن کر دل ہی دل میں خوش ہو جاتی تھی۔ اس کے مقابل میں تسلیم ایک کانفیڈنٹ لڑکی تھی، کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ مضبوط تھا، لیکن اس نے اس چیز کا کبھی غرور نہیں کیا تھا۔ فردوس بھی ایک خوش شکل لڑکی تھی، لیکن خوبصورتی میں تسلیم کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ محبت کی ایک خاموشی بھی زبان ہوتی ہے۔ اس خاموش زبان سے علی حسن اور تسلیم ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ ان میں اتنی زیادہ بات چیت تو نہیں تھی، لیکن علی حسن کیمسٹری میں MSc کے دوسرے سال میں تھے، جبکہ تسلیم اور فردوس اردو لٹریچر میں ماسٹرز کر رہی تھی اور ان کا پہلا سال تھا۔ علی حسن کا ڈپارٹمنٹ الگ تھا، لیکن وہ صرف تسلیم کو دیکھنے کے لیے پاگلوں کی طرح روز اس کے ڈپارٹمنٹ کی طرف آ جاتا تھا۔ تسلیم بھی یہ بات محسوس کر چکی تھی۔ یہ خاموش محبت زور و شوروں سے جاری تھی۔ ایک طوفان نے آ کر اس خاموش محبت میں ہلچل مچا دی تھی۔ تسلیم اپنے منہ دہان گھر کی طرف جا رہی تھی کہ ایک گاڑی نے آ کر روکا۔ اس میں سے اونچا لمبا ملک دلاور نکلا تو تسلیم نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ کیا کروں؟ جب سے تمہیں دیکھا ہے دل پر اختیار ہی نہیں رکھ پا رہا۔ دوستی کرو گی مجھ سے؟ اس کے بدلے میں جو بولو گی وہ ملے گا۔ وہ تسلیم کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولا۔ تم جیسے لفنگے جو لڑکیوں کے سرے راہ روکتے ہیں، میں ان پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، اور تم دوستی کی بات کرتے ہو۔ تسلیم یہ کہہ کر نفرت سے آگے بڑھ گئی اور ملک دلاور پگلے جھانکنے لگ گیا۔ اوکے گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ فی امان اللہ۔